الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نامہ پارہ سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں کسی کام کی طرف بلائے تو فوراً آ جاؤ، لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے درمیان میں جو دل ہے، دل اور انسان کے درمیان میں اللہ حائل ہے اور تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ کی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی بندگی پر ثابت کر دے۔ ایک دوسرا جملہ دعائیہ ہے اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پکا کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ایک ہی مفہوم ایک ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو، جواب دو، حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سب سے اچھے قرآن مجید کے قاری تھے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کا مدینہ طیبہ میں بہت بڑا حفظ کا اور قرات کا مدرسہ تھا۔ یہ وہی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے مصلی مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 20 تراویح میں پہلا مصلی پڑھایا ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔
یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ابی ادھر آؤ، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابی میں نے آپ کو آواز دی تھی اور آپ فوراً نہیں آئے؟ تو کہا حضرت میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابی آپ نے سورہ انفال کی یہ آیت کریمہ ابھی تک نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ یا اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہاری زندگی ہے۔ آپ کو فوراً آنا چاہیے تھا، نماز کا سلام اسی جگہ پہ پھیر دیتے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور غلطی ہو گئی، اور آئندہ جیسے آپ بلائیں گے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ گویا کہ نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے کہا کو فوراً ماننا ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے، فوراً حاضر ہونا ہے۔ نماز تو وہ ویسے بھی نفل پڑھ رہے تھے، لیکن نماز کا نعم البدل ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، سنو اللہ انسان کے دل کے درمیان میں حائل ہے، موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے اللہ دل کی توفیق ہی سلب کر لے، چھین لے، لہذا جب تمہیں نیکی کا کہا جائے فوراً قبول کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو جو شروع میں پیدا کیا گیا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، فطرت اسلام پر اسے پیدا کیا جاتا ہے، بعد میں بھی وہ شروع میں نیک ہی ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس میں نیکی کی توفیق غالب ہوتی ہے۔ پھر جب انسان گناہوں میں لگ جاتا ہے اور گناہوں کی پھر توبہ بھی نہیں کرتا، گناہوں پر توبہ بھی نہیں کرتا، تو پھر دل پہ سیاہی آ جاتی ہے، تو توفیق نیکی کی سلب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا شروع میں انسان کے دل میں اللہ نے جو توفیق ڈالی ہے وہ بیدار ہوتی ہے، نیکی کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ جب یہ نیکی کا جذبہ تمہارے اندر موجود ہو تو فوراً اس کے اوپر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جائے اور نیکی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہی اللہ واپس لے لے، تو پھر کیا کرو گے کہ اَوَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہے۔ قرآن مجید کے دوسری آیت 26ویں پارہ سورہ قاف میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہ رگ تو کان کے قریب ہوتی ہے اور اللہ دل میں موجود ہوتا ہے، ساری چیزوں کے اتار چڑھاؤ دل سے متعلق ہوتا ہے، تو میں تمہارے دل کے زیادہ قریب ہوں۔ جس وقت نیکی کی دعوت دی جا رہی ہو تو اسے قبول کرو، اور منکر سے روکا جا رہا ہو، گناہ سے روکا جا رہا ہو، رک جاؤ۔ گناہ سے روکنے کا فائدہ جو گناہ سے روک رہا ہے اس کو بھی ہے، اور جو گناہ کر رہا تھا اور اس کو روکا جا رہا ہے وہ رک گیا تو فائدہ اس کو بھی ہے، پورے علاقے کو ہے، اس کو بھی ہے جو گناہ سے رک گیا، جو گناہوں سے منع کرنے والا ہے اس کو بھی ہے، اور پورے علاقے کو بھی گناہ سے رک جانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے نیکی کا فائدہ، اس شخص کی نیکی کا فائدہ اس کو بھی ہے، اس کے گھرانے کو بھی ہے، اس کے محلے کو بھی ہے۔ یہ بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے، اس کا فائدہ اس کو بھی ہے،
اس کے اور اطراف میں آل خانہ کو بھی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ فرمایا 2 منزلہ کشتی تھی جس پر لوگ سفر کر رہے تھے، تو اوپر والے لوگ جو ہیں وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، دوسری منزل والے، تو ان کا پانی تھوڑا تھوڑا ایک سائیڈ میں نچلے والی منزل پر گرتا ہے۔ تو نیچے ایک شخص نے یہ کیا، شروع کر دیا کہ کلہاڑی لی اور نچلی والی منزل والی کشتی کا نیچے سے ایک پھٹا توڑنے لگ گیا، تاکہ اوپر سے جو پانی گرے گا تو وہ نہ ان کو نقصان دے گا نہ ان کو نقصان دے گا، سیدھا ہی وہ سمندر میں چلا جائے گا۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ میں جو بظاہر سوچ کر رہا ہوں اور لوگوں کو اس گندے پانی سے بچانے کی ایک ترتیب کر رہا ہوں، اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا کہ کشتی کے فرش کو جب توڑوں گا تو سمندر کا پانی کشتی میں آئے گا اور کشتی دونوں منزلوں کو لے کے ڈوب جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ بندہ جب کلہاڑی کے ساتھ کشتی کو توڑ رہا تھا تو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے توڑنے والا بھی ہلاک ہوگا اور دونوں منزلوں والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہوا اور اس نے اس شخص کو روک دیا کہ بھئی آپ کیا غلطی کر رہے ہو، پانی اگر آ رہا ہے ان کو منع کر دیتے ہیں، وہاں کوئی برتن رکھ دیتے ہیں یا وہ باہر بھی گرا سکتے ہیں، نیچے سے فرش کشتی کا نہ توڑو، سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے گا اور دونوں منزلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اگر ایک شخص بھی روکنے والا اس علاقے میں ہوا، اس کلہاڑی والے کو، پھٹا توڑنے والے کو منع کر دیا، وہ رک جائے گا۔ اس منع کرنے کی وجہ سے وہ شخص بھی فائدے میں رہا، توڑنے والا بھی فائدے میں رہا اور ساری کشتی بھی محفوظ رہ گئی۔ یہی مثال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، منکر کر رہا ہے، پھر منکر کی قسمیں ہیں۔ ایک منکر ایسا ہے کہ اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، ایک منکر ایسا ہے کہ جس کا تعلق پورے معاشرے کو خراب کر دینے کے مترادف ہے۔ لہذا دونوں منکر ہیں، لیکن وہ منکر کہ جس کا تعلق پورے معاشرے کو خراب دینے کے اعتبار سے ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے۔ اگر یہ نیک لوگ اپنی نیکی میں تو مصروف رہے لیکن اس منکر کرنے والے کو نہ روکا تو وہ بھی تباہ ہوگا اور لوگ بھی تباہ ہوں گے، اور یہ جو چپ کر کے اللہ اللہ کر رہے تھے، بیٹھے تھے، یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا منکر کو روکنا اپنی توفیق اور ہمت صلاحیت کے مطابق ہر شخص پر ضروری ہے۔ فرمایا اے لو ایمان والو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے فوراً آمنا وسلمنا کہو، لبیک کہو، لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا کیا ہے؟ جب آپ دنیا میں موجود تھے تو آپ کے فرمان ہیں، جب آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید یہ اللہ کا فرمان ہے، اور آپ کی زبان اطہر سے نکلنے والے جملے وہ نبی کا فرمان ہے۔ لہٰذا تم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانوں کو مانو، اس میں سستی نہ کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، اس میں تعویل نہ کرو۔ لما یحییکم، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی تم سکون میں رہو گے اور اخروی لحاظ سے بھی تم سکون میں رہو گے۔ بات یہ ہے دوستو، کوئی شخص ہے اپنے سکون کو وہ حاصل کرنا چاہے تو تھوڑا سا تجربہ کرے، نماز کا پابند ہو جائے، یومیہ تلاوت کا پابند ہو جائے، ایک پارے کا 100 مرتبہ 2-3 ذکر 100 مرتبہ شروع کر لے۔ یہ اپنی اس زندگی کو
جو ماضی والی ہے پھر سوچے گا کہ ماشاءاللہ اب کتنا اچھا میں سکون میں ہوں، کیونکہ اس کا ہر روز مکالمہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ساتھ اس کا مکالمہ بات چیت ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اتباع میں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مل رہی ہے، تو یہ اس کو سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ لما یحییکم، تمہارا فائدہ ہے اس میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان میں موجود ہے۔ شروع میں تو اللہ توفیق دیتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے پھر توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر نیکی کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ دوسرا ہی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے بچو کہ جب اللہ کی طرف سے توفیق واپس لے لی جائے گی، اس سے بچو۔ جب توفیق ہو رہی ہے اس کو کام میں لاؤ۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندے کا دل میری دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے، میں جدھر چاہوں ادھر پھیر دوں، چاہوں تو نیکی کے کام میں لگا دوں اور چاہوں تو برائی میں لگا دوں۔ لیکن اللہ انصاف والا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا ہم اس کو بھی حاضر کر دیں گے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ذرہ ذرہ کو سامنے لے آئیں گے۔ ایک شخص اگر نیکی چاہتا ہے تو اللہ انصاف والی، سب سے بڑی انصاف والی ذات ہے، اس کے دل کو نیکی کی طرف پھر لگا دے گا۔ والذین جاہدوا فینا، 21واں پارہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے ہمیں چاہنے میں کوشش اختیار کی، ہمیں راضی کرنے میں، ہمارے پیغمبر کو راضی کرنے میں کوشش کی، تو لنہدینہم سبلنا، ہم ایک راستہ نہیں کئی راستے کھول دیں گے اپنی رضا کے۔ ادھر آ جاؤ، اس میں آسانی ہے، یہ مشکل لگتا ہے تو ادھر آ جاؤ، اس میں بھی ہم راضی ہیں، یہ مشکل لگتا ہے تو ادھر آ جاؤ، اس میں بھی ہم راضی۔ لنہدینہم سبلنا، اللہ کا راستہ تو ایک راستہ ہے دوستو۔ قرآن کہتا ہے پہلے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ قرآن و حدیث کا، شریعت کا، وہ ایک راستہ ہے، وہ کئی راستے نہیں ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہمیں راضی کرنے میں کوشش کی تو لنہدینہم سبلنا، پھر ہم اس کے لیے اپنی رضا کے کئی راستے کھول دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ راستہ تو اللہ کا ایک ہے، صراط مستقیم، اللہ پھر کئی راستے کون سے دکھا دیتا ہے۔ بات یہ ہے دوستو، یہ اب یہاں پر جو مستحب عبادات ہیں، مستحب عبادات ہیں، وہ سب اللہ کے قرب کے راستے ہیں، نبی کی محبت کے حصول کے راستے ہیں۔ جتنے نوافل مستحبات ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں بہت سرور آتا ہے، وہ نفل نماز میں مصروف رہتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ ذکر اذکار میں ان کو سرور ملتا ہے، وہ اس میں زیادہ وقت خرچ کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں تلاوت میں ان کو سکون ملتا ہے، وہ فالتو ٹائم تلاوت میں، فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی انفاق فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے ہیں، کوئی خدمت خلق میں مصروف۔ یہ سب نوافل جو مستحبات امور ہیں، ان میں کوئی راستہ بھی کوئی شخص اختیار کر لے ہم اسے مل جائیں گے۔ لنہدینہم سبلنا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو۔ قرآن اللہ کا فرمان ہے، حدیث نبی کا فرمان ہے، اور یہ دونوں فرمان انسان کی ہدایت کے لیے بھی ہیں اور فائدے کے لیے، اس پر عمل کرے گا تو فائدے کے لیے ہیں۔ باقی کوئی راستہ فائدے والا نہیں ہے دوستو۔ وہ عارضی طور پر دنیا کا راستہ دکھاتا ہے، وہ فلاں تک جو نظر آ رہا ہے وہاں تک چلو، اور اسلام راستہ دکھاتا ہے کہ جہاں نظر نہیں آ رہا وہاں بھی چلتے جاؤ۔ اسلام نے ہر جگہ میں، ہر موڑ پہ انسان کے لیے رہنمائی کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا تمہارے سامنے آ جائے، تمہاری ایمان کی کوالٹی یہ ہے کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ترجیح دو۔ حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں لوگوں کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں، اولاد کے مقابلے میں، سب چیزوں کے مقابلے میں. جب میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کامل محبت کیا ہے؟ کامل محبت یہ ہے جب رسم اور سنت کا ٹکراؤ آیا، جب بدعت اور سنت کا ٹکراؤ آیا، مقابلہ آتا ہے نا، مقابلہ آتا ہے، دینی لا دینی کا مقابلہ آتا ہے، قرآن کا ظاہری لوگوں کی باتوں کا مقابلہ آتا ہے، سنت اور بدعت کا مقابلہ آتا ہے، سنت اور رسم و رواج کا مقابلہ آتا ہے، تو اب اس کی محبت کا پیمانہ چیک کیا جائے گا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دے رہا ہے یا معاشرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے. اور سمجھایا جائے تو کہتا ہے کہ معاشرے کی بات کو نہ مانا جائے تو ناک کٹ جاتی ہے. ہائے افسوس ایسے مسلم پر، ہائے افسوس ایسے محمد کے امتی پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے جنازے نکال دیتا ہے تو اس کی ناک نہیں کٹتی، اور معاشرے کی کسی بات کو نہیں مانتا تو اس کی ناک کٹ جاتی ہے. یہ ایمان کیسا ہے اس کا؟ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محبت تو ایک دل کی مخفی شے کا نام ہے. کسی کو کیا پتا مجھے کس سے محبت ہے؟ آپ کے بارے میں مجھے کیا پتا کہ آپ کے دل میں کون بستا ہے؟ یہ تو شے مخفی کا نام ہے. لیکن اسباب اور اعمال ظاہرہ سے یہ نظر آئے گی. جب اس مسلم کے سامنے سنت اور بدعت کا ٹکراؤ آئے گا، سنت اور رسم کا ٹکراؤ آئے گا، شرک اور توحید کا تقابل آئے گا، تو اس وقت یہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت سچی ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے سامنے حکم آ گیا، جواب دو، اس کو مانو. لما یحییکم، اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی ہے. اور زندگی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے زندگی یہی سمجھی ہے نا، مہینہ ختم ہونے والا ہے، تنخواہ ہونے والی ہے، پھر گاؤں جانا ہے، فلانی چیز لے کے جانی ہے، فلاں وہاں سے لے کے آنا ہے، یہی ہم نے زندگی سمجھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کچھ ظاہری دنیا میں سفر کرنے والے ہیں، انہیں ظاہری زندگی سے دلچسپی ہے، دل لگا ہوا ہے، اور کچھ میرے محبوب کے چاہنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ تم جان لو. تو کیا فرمایا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو. لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے. قرآن نے 21ویں پارے میں بتا دیا زندگی کیا ہے، جس میں بیرون کی نہ آئے. وہ نعمتیں کیا ہیں جن میں کبھی فنا نہ ہو. وہ محلات کیا ہیں جو کبھی بسیدہ نہ ہو. وہ نہریں کیا ہیں جو کبھی خشک نہ ہو. وہ پھل فروٹ کیا ہیں جو کبھی ختم نہ ہو. یہ زندگی ہے. اور یہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے کہ وہاں جوانی دائمی، صحت دائمی، حسن دائمی، جنت کی تمام نعمتیں دائمی. وہ زندگی ہے جس کے اوپر موت نہیں ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ جس نے بڑے بڑے ایوانوں میں گزار دی، بڑی عیاشی میں گزار دی، تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ آخر تو ختم ہو جانا ہے نا. مثل وہ زندگی جس کو قرآن نے کہا لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اس میں تمہاری زندگی ہے. یہ عارضی تو ہے ہی ہے، اصل زندگی بھی تمہاری بن جائے گی. اور یاد رکھو گناہوں سے بچو،
ورنہ پھر اللہ ناراض ہو کے تم سے نیکی کی توفیق ہی سلب کر لے، پھر کیا کرو گے؟ لوگ حیران ہوں گے، ایک بابا اتنا بوڑھا ہو گیا، چہرے کے اوپر نالیاں بنی ہوئی ہیں چمڑے کی، ہے بھی مسلمان، لیکن پھر دو بندوں کو لگا کے وہ کھا کے کھینچتا ہے کہ اس طرح صحیح لگاؤ، اس طرح بھی صحیح نہیں لگ سکتا، پھر بھی وہ چھیلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جوانی میں گناہ ایسے کر دیے کہ اللہ نے توفیق ہی سلب کر دی، بڑھاپے میں بھی اس کو سنت رسول کی بہاروں کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس چیز سے بچو، جب اللہ توفیق ہی سلب کر لے گا پھر کیا کرو گے؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، دل کو صاف کرو تاکہ نیکی کی توفیق اللہ عطا کرے۔ اور جب توفیق نیکی کی دل میں پیدا ہو اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے، ورنہ فوراً دوسرے طریقے سے دوسری جماعت پہنچ جاتی ہے۔ شروع زمانے کی بات ہے، ایک شخص یہاں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہیں تو ان کو صحت و عافیت سلامتی نصیب فرمائے اور نیک بنائے، اور اگر سب نے جانا ہے دوستو، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کرے بھی تو کیا کر سکتا ہے، تو اگر چلے گئے دنیا سے تو اللہ مغفرت فرمائے۔ جھونپڑا مسجد تھی ہماری، اس نے کچھ پیسے مسجد کے لیے مانے، تو اب بھی میں نے کہا جب ضرورت ہوگی تعمیر شروع ہوگی جب لے لیں گے۔ پھر دوسرے دن آ گیا، کہتا ہے استاد جی کل سے لے کر آج تک نا مقابلہ ہی کر رہا ہوں، پہلے تو اپنے ساتھ دفتر والے ساتھیوں کا مقابلہ کرتا رہا، وہ کہتے ہیں ادھر دے دیتے ہیں ادھر دے دیتے ہیں، چھوڑو کسی اور کو دے دیتے ہیں، ابھی صبر کرو، یہ تو ویسے ہی جھونپڑا مسجد ہے، پتہ نہیں بنے گی بھی یا نہیں بنے گی۔ تو رات کو شیطان نے بھی بہت ساری تبلیغ کی مجھے، میں نے کہا یہ پیسے اپنے پاس نہیں رکھنے، اللہ کے نام کی نیت کر لی ہے، مولوی صاحب کے حوالے کرتے ہیں۔ جب انسان نیکی کی نیت کر لے پھر اس کے بعد حملے شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جب نیکی کی نیت نہیں ہے تو شیطان کو حملے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی شیطان کی جماعت والا ہے نا جی، اپنی جماعت پر تو کوئی نہیں حملہ کرتا، جب مخالف جماعت آئے گی تو حملہ تب ہوگا جب نیکی کی توفیق میں لگے گا، پھر اس کے بعد مقابلہ شروع ہوگا، پھر جنگ ہوگی۔ ازل سے رہا ہے تا امروز، ستیزہ کار ازل سے رہا ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ شروع سے رہا ہے، اور جب تک مقابلہ نہیں ہو رہا آپ کی نیکی کی نیت ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے ابھی تک کوئی۔ جب نیکی کے لیے چلو گے، میں بات 2-3 جمعے سے سوچتا رہا، پھر رہ جاتی تھی، قبیلے بنو سلمہ رضی اللہ عنہ، سلمہ بنو سلیم نہیں، بنو سلیم بیر معونہ والے ہیں، جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت نازلہ میں بد دعا کی تھی، وہ نہیں، بنو سلمہ آخر میں ہائے، مدینہ کے اطراف پہ رہتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے قریب مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ کے پاس چند لوگ اکٹھے کھڑے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں یہاں کھڑے ہو، کیا مشورہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور ہمارا گھر دور ہے مسجد نبوی سے، تو ہم قریب جگہ لے رہے ہیں مسجد نبوی کے تاکہ حاضری میں آسانی ہو جائے۔ کتنی اچھی نیت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بنو سلمہ، جدھر تمہارے گھر ہیں ادھر ہی رہو، اور ہر نماز میں چل کے آؤ۔ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہر قدم پہ تمہارا ایک گناہ معاف ہو، ایک نیکی ملے اور ایک درجہ مل جائے؟ فرمایا حضرت کسی جماعت میں حاضر نہ ہوں گے تو پھر دل پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا جب دل پریشان ہو کہ اب یہ کروں یا یہ کروں، اس وقت جب نماز کے لیے چل کے آؤ گے تو ہر قدم پہ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہاں قریب نہ خریدو زمین، دور ہی اپنے گھر رہنے دو۔ میں یہ بات OGDC والے ساتھیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، گرلیں لگی جاتی ہیں، لگتی رہتی ہوتی ہیں، گرلوں کی کیا بات ہے۔
اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا تو اوپر سے پل بھی بن جائے گا، لیکن جب گرلیں نہیں تھی تو تب بھی تو بہت سارے لوگ نہیں آتے تھے. ہاں پل جب بن بھی جائے گا ہو سکتا ہے پھر بھی بہت سارے لوگ نہ آئیں. اصل تو اندر کا جذبہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں پہلے آنے والے ساتھیوں کو مشکل ہوتی تھی کہ ادھر بھی روڈ دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے، ادھر بھی دیکھنا ہے کہ گاڑی اس طرف سے آ رہی ہے، اس طرف سے آ رہی. تو اب تو سیدھا ذکر اذکار کرتے ہوئے چلے جائیں اور وہاں سے ذکر اذکار کرتے ہوئے آئیں. نہ کوئی کراس ہے، نہ گاڑی کی کوئی مشکلات ہیں، اور آپ کی تسبیحات ایک ایک نماز کی حاضری میں پوری ہو جائیں گی. یہ ثواب، اور ایک ایک قدم کے اوپر بہت زیادہ ثواب ملے گا. یہ تو جب آنکھ بند کریں گے دوستو تب نظر آتا ہے. لیکن ایک ایمانی کیفیت ایسی بھی دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے کہ دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے. ایک مقام تقوی کا ایسا بھی نصیب ہوتا ہے مومن کو کہ اس کو دنیا میں بھی نظر آتا ہے. پڑھا کرو نا قرآن حدیث. غزوہ احد میں ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضور احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا. یہ دنیا میں رہ رہا ہے. ایمانی کیفیت اور کوالٹی اس دوستو اللہ کے نیک بندے کو ایک مرتبہ ایک مقام پہ ایسی بھی ملتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی سمجھ جاتا ہے. فرمایا ہاں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے احد، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہے پتھروں کی بات ہے، پتھروں کی بات ہے، حصار بن کے کھڑا ہے. دوستو تو بات کر رہا ہوں OGDC والے ساتھیوں کے لیے جو آنا چاہیں ان کے لیے تو بہت کچھ راستے ہیں اور زیادہ فائدہ ہے. زیادہ یہ نماز روزہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ثواب حاصل کرنا ہے نا، تو وہ راستہ اختیار کیا جائے جس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. جتنا چل کے آئیں گے ثواب زیادہ ہوگا، اور اللہ کو آپ کی یہ مشکل ادا جب پسند آ گی تو آسانی بھی کر دے گا. شروع میں اللہ مشکل کرتا ہے پھر آسانی بھی ہو جاتی ہے. ہم اولیاء اللہ کی بات کر رہے تھے دوستو. آج کی گزارشات میں مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. ایران کے علاقے خراسان کے ہیں، اور یہ ایران کا علاقہ کہ آج جو سن 9 ہجری میں یہ شخص دنیا میں آ رہا ہے، اس سے پہلے ایک شخص ایران کی سرزمین پہ آیا تھا جس کو لوگ شیخ سعدی کہتے ہیں. شیخ سعدی بھی بہت اللہ والے بزرگ تھے. شیخ سعدی کے بعد ایران کی سرزمین نے پھر عبد الرحمن جامی کو پیدا کیا ہے. ایسے شخص پھر نہیں آئے سعدی کے بعد. مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے علاقے کا نام جام ہے، صوبے کا نام خراسان ہے، ملک کا نام ایران ہے. یہ سن 917 ہجری 23 شعبان کو اپنے علاقے میں پیدا ہوئے، اور پھر ہرات میں، سمرقند میں، ان علاقوں میں انہوں نے علم دین حاصل کیا. اور شجر نسب کے اعتبار سے یہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑتے ہیں. یہ امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ شاگرد ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی حسن یوسف عطا کیا تھا، اور دوسری صلاحیت ان میں یہ دی تھی کہ امام صاحب کی سب فرمودات کو لکھنے والے امام محمد بن حسن شیبانی ہیں. 70 جلدوں میں، 60 جلدوں میں، 30 جلدوں میں، 70 جلدوں میں 2 کتابیں، سیر کبیر، سیر صغیر، زیادہ تو زیادات. میں بات کر چکا ہوں جرمن وغیرہ کے اس جنگ عظیم کی، کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا لا بھی ہے جس میں سلو کی بھی بات لکھی گئی ہو. وہ انگریز تھے، کافر تھے. جب انہوں نے کتاب ڈھونڈی تو ان کو مصر کی یونیورسٹی میں لائبریری میں یہ کتاب ملی، سیر صغیر امام محمد کی کتاب، جس میں انہوں نے تمام وہ باتیں جمع کی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کا درس دیا. تو وہ کہتا ہے کیسا عظیم نظام ہے کہ جس میں سلو کا بھی درس دیا گیا ہے. امام محمد جب آپ کے پاس سبق پڑھنے آئے، اتنے خوبصورت بچے تھے 13-14 سال کے، کہ امام صاحب نے ان کو ہمیشہ سائیڈ میں بٹھایا، پیچھے بٹھایا،
اور باقی بڑے بچے سامنے بیٹھتے تھے، سبق پڑھتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ دھوپ کے ذریعے سے، چند سالوں بعد دھوپ کے ذریعے سے داڑھی کا سایہ سامنے نظر آیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ داڑھی کا سایہ کس کا ہے؟ تو کہا حضرت اب تو 8-10 سال ہو گئے، امام محمد بڑے ہو گئے ہیں، یہ ان کی داڑھی کا سایہ سامنے آ رہا ہے۔ تو پھر آپ نے امام محمد کو سامنے بیٹھنے کی اجازت دی۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شجرہ نسب وہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتا ہے، جو ہمیشہ کوفہ میں رہے۔ پھر امام ابو یوسف کے بعد ہارون رشید نے بھی ان کو چیف جج بنایا تھا وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ہرات میں انہوں نے علم حاصل کیا اور دیگر تمام علاقوں میں یہ پھرے۔ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن سوئے ہیں اور ایک شخص کو خواب میں دیکھتے ہیں، علم دین حاصل کیا ہے، پڑھنا پڑھانا سلسلہ چالو ہے۔ ایک شخص بزرگ خواب میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اتخذ حبیبا لیہدیکا، اتخذ حبیبا لیہدیکا، دوست بناؤ کسی کو تیری رہنمائی کرے گا، دوست بناؤ کسی کو وہ دوست تیری رہنمائی کرے گا۔ خواب میں کوئی بندہ آیا، بزرگ آیا، یہ سوچنے لگ گئے، استخارے میں آ گئے۔ تو اللہ نے مولانا سعد الدین کاشغری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت نصیب کرائی، ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی ہے۔ پھر انہی کی خانقاہ ہرات میں ہی ہے، انہی کی خانقاہ کے جانشین بھی ہوئی ہے۔ اور مولانا عبید اللہ احرار سے بھی یہ بیعت ہوئی ہے۔ یہ مولانا عبید اللہ احرار وہ سلسلے نقش بندیہ کے بزرگ ہیں کہ جو سلاطین تیموریہ کو بھی دعوت و تبلیغ کے لیے پہنچ جاتے تھے ایوانوں میں، ورنہ تو ادھر ادھر تبلیغ ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلے نقش بندیہ کے وہ بزرگ ہیں، مولانا سعد الدین کاشغری، مولانا عبید اللہ احرار، کہ جو سلاطین تیموریہ، جو اس وقت ہم چو دیگر نیس کا نعرہ تھا، ہم جیسا کوئی بھی نہیں تیموریہ کا، ان کے ایوانوں میں بھی پہنچ جاتے۔ پہلے تو لوگ الرجی کرتے تھے، دوری یہ کیا مولوی آ گئے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنتے تھے تو حیران ہو جاتے تھے۔ پھر اسی نسبت سے مولانا عبد الرحمن جامی بھی سلاطین تیموریہ کو دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے۔ پھر اس لائن میں آئے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے بنے، تقریباً 100 کے لگ بھگ مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور ہرات میں ہی سن 998 ہجری 87 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہرات میں ہی آپ کا مزار ہے، ایران میں۔ اور عجیب بات یہ ہے دوستو، قرآن مجید کی جو آیات ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، ان کی نا عدد ہیں۔ جیسے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا ہے تو لوگ صرف 786 لکھ دیتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہر آیت کے کچھ اعداد ہیں۔ مولانا عبد الرحمن جامی اور جس تاریخ میں وہ فوت ہوتے ہیں 18 محرم الحرام بروز جمعہ سن 998 ہجری میں، ان کے لیے قرآن مجید کی جو آیت ان کے عدد کے مطابق یا قرآن کے عدد کے مطابق ان کا جو نام ہے، یوں کہنا چاہیے، بہت عجیب آیت ہے۔ فرمایا من دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں، مسجد حرام میں جو داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، یہ ان کی آیت ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا مقام عطا کیا، ہفت رنگ آپ کی مثنوی ہے، بہار مدینہ، دیدار مدینہ، فضائے مدینہ، خاک مدینہ، خار مدینہ، کیف مدینہ، بہار مدینہ، یہ 7 مثنوی ہیں، ہفت رنگ، اور ایک ایک مثنوی بہت بڑی بڑی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بہت کتابیں ہیں جو میں نے بتایا 100 کے لگ بھگ ہیں۔ مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا، جو ہمارے لیے سبق ہے دوستو،
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ آپ خطیب بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اولیاء اللہ، اور مصنف بھی ہیں کہ واعظ و نصیحت لکھی آپ نے کتابوں میں، تصوف کے لحاظ سے بھی دیگر کتابیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، اور سیاح بھی ہیں کہ دنیا میں پھرے، جہاں تک بس چلتا تھا پہنچے اور لوگوں کو دعوت اللہ، دعوت الرسول کی تبلیغ کی ہے۔ آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے کہ یہ ساری صفات کے لحاظ سے آپ جامع ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اور تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات، اللہ کا فضل سامنے آتا ہے کہ اللہ نے ہی نوازا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ایک نیکی کی توفیق مجھے شروع سے ہی حاصل رہی ہے، شروع سے ہی، اور وہ ہے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا۔ تہجد کی پابندی کے برکت سے اللہ پاک نے مجھے یہ انعام عطا کیا ہے کہ ظاہری علوم بھی عطا کیے، روحانی علوم بھی عطا کیے، اور اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے رہبر و رہنما بنائے۔ دوستو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، عادت ڈالنے کی بات ہے، اور قرآن بڑے ناز کے ساتھ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ان کے پہلو، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کے پہلو، کمر پہلو بستروں سے رات کو جدا ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی اونچا پکارتے ہیں، کبھی دل میں پکارتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے کہ اللہ دوستو کسی کو رات کی بیداری کی توفیق عطا فرما دے، تہجد کی، ذکر اذکار کی، مناجات کی، دعاؤں میں مصروف رہنے کی۔ مولانا عبد الرحمن جامی دوستو بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور یہ اپنے لحاظ سے مشہور تھے عاشق رسول، اور لوگوں کو بھی عشق رسول کا درس دیتے تھے۔ جب بندے کو سچی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جائے، سچی محبت، بس سب کچھ مل گیا اس کو، ہاں، مسرور اس کا راستہ آسان ہو گیا۔ جس کو سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو گئی تو پھر اللہ کی بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا۔ مولانا نے زِ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، فرماتے ہیں زِ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ یہ ایک نعتیہ کلام پڑھا، حج پہ تشریف لے گئے، اور حج کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور نیت کر رہے ہیں کہ یہ نعتیہ کلام میں نے پیش کرنا ہے۔ بہت مزیدار نعتیہ کلام ہے۔ منم ادنا غلامان محمد، منم ادنا سناخان محمد، غلام از غلامان محمد، محمد است مہمان خداوند، دو عالم است مہمان محمد، انبیاء و اولیاء نمک خوردن از خان محمد، انبیاء ہوں اولیاء ہوں سب میرے حبیب کے دسترخوان کے نمک حاصل کرنے والے ہیں۔ بہرحال سلطان دو توئی سلطان دو عالم یا محمد، توئی سلطان دو عالم یا محمد، روئے لطف سوئے من نظر کن یا محمد۔ بہرحال ان کا یہ ارادہ ہے کہ میں یہ نعتیہ کلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے پیش کروں گا۔ چل رہے ہیں اور عشق و مستی کے کیف میں مدہوش ہیں۔ والی مدینہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حکم دیتے ہیں کہ عبد الرحمن جامی آ رہا ہے، اس کو مدینے میں داخل نہ ہونے دو، روک لو بار۔ یہ کیا؟ اور اس نے روک دیا۔ ساری دنیا جانتی تھی عبد الرحمن جامی کو۔ عبد الرحمن جامی سمجھ گئے۔ دوسرے دن ساتھیوں کو کہا
کہ مجھے صندوق یا دیگ میں بند کر دو، جیسے سامان ساتھ جاتا ہے مدینہ کے زائرین کا تو میں بھی ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ اپنے آپ کو صندوق میں بند کرایا، جیسے صندوق کو سامان وغیرہ جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مدینہ کو خواب میں حکم دیا کہ عبد الرحمن صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے، روک لو اس کو، میرے روزے پہ نہ آنے دو۔ عجیب بات ہے، یہ گئے، تلاشی لی، صندوق سے مل گئے، پکڑ لیا، گرفتار کر دیا، جیل کر دیا۔ تیسرے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مدینہ کو کہا، کم بخت نہ سمجھا تو، اس کو جیل نہیں کرنا، اس کا احترام کرنا ہے، یہ میرا عاشق ہے، اگر وہ نظم میرے روزے کے پاس آ کے پڑے گا تو اس کے بدلے میں مجھے روزے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ اس کو جیل کر رہے ہو۔ وہ چند شعر دوستو سناتا ہوں، برخات ختم۔ فرماتے ہیں، نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن، علامہ جامی کہتے ہیں، نسیمہ جانب بدخواہ نظر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے ہوا تیرا گزر اگر ہو جائے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس سے، تو ایک درویش کی حالت کو بیان کر دینا میرے آقا کے سامنے۔ ببرا مشتاقم باجا، وہ حالت کیا ہے جو ہوا نے عبد الرحمن جامی کی نقل کرنی ہے، وہ حالت بتاتے ہیں۔ ببر جا ببر ایجا مشتاقم باجا، فدائے روزے خیر البشر کن۔ اے نسیم صبح، جب تیرا گزر ہو میرے حبیب کے روزے کے قریب سے تو انہیں میری حالت بتانا اور یہ بتانا کہ تیرا ایک عاشق پروانہ وار تڑپ رہا ہے۔ میرے حبیب کو، میرے آقا کو، میرے سردار کو یہ خبر دینا کہ اطراف میں تیرا ایک عاشق پروانے کی طرح تڑپ رہا ہے، اس کی آرزو یہ ہے، اس کی دعا یہ ہے، اس کی تمنا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں یہ بار ہی تڑپ تڑپ کے مر نہ جائے، تیرے روزے کے اوپر جان قربان کر دے، یہ میری خبر دینا۔ تو ہی سلطان دو عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی سلطان دو عالم یا محمد، روئے لطف سوئے من نظر کن۔ اے میرے حبیب، اے میرے آقا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے تو دونوں جہانوں کا سردار ہے، دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے، جنت بھی تیری ہے، حوض کوثر بھی تیرا ہے، شفاعت کبریٰ کا اذن بھی تیرے لیے ہوگا، تو دونوں جہانوں کا جب مالک ہے میرے نبی، تو میری خواہش یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تھوڑی سی نظر کرم جامی پر بھی فرما دیجئے۔ آگے کہتا ہے، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفت، آپ نے بہت سارے کرم مجھ پہ کیے، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفت، اگرچہ تیرے رحم و کرم سے، تیری سنت کی اتباع کی برکت سے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں جامی کو اللہ نے رحم و کرم سے نوازا ہے۔ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفت، خدایا خدایا ای کرم دی،
بارے دیگر کن مشرف گرچہ شد جامیز لطفت اب تک بھی اے اللہ اور اللہ کے حبیب آپ کے لطف و کرم کی بارش مجھ پہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں نیکیوں میں مصروف ہوں، لیکن خدایا ای کرم بارے دیگر کن، اس کیف میں اور مقام عطا فرما۔ دوستو، اسلام، ایمان، ذکر و اذکار، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب نیکی ہے نا، یہ ہر روز وہی نیکی کرتا ہے۔ ایمان کی کوالٹی کیا ہے کہ آپ نے صبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھا ہے، درود شریف 100 مرتبہ پڑھا ہے، صبح ہو گئی بات۔ اب شام کو اللہ دوبارہ آپ کو توفیق دے رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا اور درود شریف کا۔ اگر آپ کے ایمان میں بڑھاؤ ہے تو کیف آخر نصیب ہوگا، صبح کی سبحان پڑھنے میں کیف جدا ہوگا، شام کو تلاوت اور ذکر کرنے میں کیف جدا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں نا، اللہ آپ نے بہت کرم کیا ہے، لیکن خدایا ای کرم بارے دیگر کن، اور نیکی کی توفیق عطا فرما، اور اپنے انوار و برکات، نبی کے انوار و برکات کی کیفیات اور نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ دوستو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا